چوروں اور ڈاکوؤں کو آرمی چیف تعینات نہیں کرنا چاہیے، اور اگر کوئی، یہ بڑی کنٹروورشل سٹیٹمنٹ ہے، اگر کوئی محب وطن جرنیل آ گیا تو وہ ان کی چوری کی اجازت نہیں دے گا۔ یہ وہ محسن رانجھا صاحب بیانات ہیں جو مجھے لگتا ہے کہ وہ میر جعفر، میر غدار اور پتہ نہیں کیا کیا، اس سے بھی ایک سٹیپ آگے چلے گئے، کیونکہ اس میں آپ نے ایک ڈویژن، ایک کوالیفیکیشن کرائٹیریا سیٹ کر دیا ہے، کون محب وطن کون نہیں محب وطن۔ یہ معاملے سے، اس فساد سے ہمیں آگے نکلنا، کیسے نکلیں گے؟ دیکھیں جی، عمران خان کا جو یہ ایک سوچ ہے ادارے کے حوالے سے، پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں کہ انہوں نے محب وطن کی جو بات کی ہے تو انہوں نے بریکٹ کر دی ہے، ایک کو نہیں کیا، انہوں نے کافی زیادہ سینئر موسٹ جو ہے وہاں پہ جو لوگ ہیں جو ہوں گے لسٹ میں، ان سب میں سے انہوں نے کہا کہ جو اب ان کے ساتھ مطلب ایک کیٹیگرائز کر کے کہا کہ جو یہ چوریوں کی بات نہیں کرے گا، یعنی کہ جو بندہ بھی ان کے خلاف اپوزیشن میں جو جماعتیں آج حکومت میں ہیں ان کے خلاف کارروائی نہیں کرے گا تو وہ محب وطن نہیں ہے۔ اب یہ کیا یہ فوج کا کام ہے، یا یہ عدالتوں کا کام ہے، یا یہ پروسیکیوشن کا کام ہے، یا یہ اکاؤنٹیبلٹی کا کام ہے، یا یہ اینٹی کرپشن کا کام ہے؟ یہ فوج کا کام تو نہیں ہے۔ تو آپ کے اس بیان سے یہ پتہ لگ رہا ہے کہ آپ فوج کو سیاست میں لانا چاہتے ہیں، آپ فوج کو استعمال کرنا چاہتے ہیں، مطلب موٹیو اس کا بڑا ظاہر ہو رہا ہے، اور جو نہیں کرے گا وہ محب وطن نہیں۔ تو یہ ایک بڑی ہٹ کے بات ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ اگر آپ پاکستان کی اپوائنٹمنٹس کی اٹھا کے دیکھ لیں ہسٹری، جس بھی بھٹو صاحب نے ضیاء الحق صاحب کو لگایا، نواز شریف صاحب نے مشرف صاحب کو لگایا، اس کے بعد جہاں اپوائنٹمنٹس ہوئیں ان اپوائنٹمنٹس کے بیچ میں آگے کیا رزلٹس نکلے؟ جب آپ آرمی چیف بنتے ہیں تو آپ جب کرسی پہ بیٹھتے ہیں تو آپ انسٹیٹیوشن کی سوچتے ہیں۔ یہ کوئی سوچے کہ کوئی ہو سکتا ہے کہ جس کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوں کہ یہ میرے خلاف چلیں گے، ہو سکتا ہے وہی بندہ انسٹیٹیوشن کے مطابق یہ سوچ کے مطابق کہے کہ نہیں یار یہ بندہ بات ٹھیک کر رہا ہے۔ جس کو اپوائنٹمنٹ ہو جاتی ہے وہ آرمی چیف کی کرسی کے بیٹھنے کے بعد وہ آرمی چیف ہوتا ہے، وہ آرمی چیف ہوتا وہ ہے، نواز شریف کا یا شہباز شریف کا یا عمران خان کا بندہ نہیں ہوتا، نہ وہ میرے خیال میں ایسا ہو سکتا ہے۔ اور اگر کوئی اس غلط فہمی میں آج بھی رہتا ہے تو میرے خیال سے پھر سیکھا نہیں۔